بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انصاری انفو اسپاٹ۔ دوستو، ایک بار اینکر جاوید چودھری نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کی موجودہ اہلیہ بشریٰ بی بی نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا۔ اس خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشریٰ بی بی کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ عمران خان سے شادی کریں۔ بعد میں بشریٰ بی بی کے بقول یہ بات بالکل جھوٹ ہے، انہوں نے کوئی ایسا خواب نہیں دیکھا۔ حامد میر نے جیو نیوز کے ساتھ مل کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اجمل قصاب جس نے ممبئی میں حملے کیے تھے وہ پاکستانی ہے، جو کہ بعد میں جھوٹ ثابت ہوئی۔ سلیم صافی نے یہ کہا تھا کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ اپنی جیب سے دیتے تھے، یہ بھی بعد میں جھوٹ ثابت ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں نے یہ جھوٹ بولے ہیں انہیں جھوٹا نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، اس کے علاوہ ملک ریاض سے پلاٹ لینا، حکومت سے لفافے لینا، جائیدادیں لینا اور باہر کے ٹور کرنا، اس کے ساتھ ساتھ سرکاری خرچ پر حج اور عمرے کرنے کی سعادت بھی ان اینکروں کو ہی حاصل ہوئی ہے۔ آخر یہ بڑے بڑے لوگ ان کو کیوں پلاٹس دیتے ہیں، ان کو حج اور عمرے کیوں کرواتے ہیں اور ان کو لفافے کیوں دیتے ہیں؟ سادہ سا جواب ہے کہ ان سے جھوٹ بلوانے کے لیے۔ یہ میڈیا لفافے لے کر ملک ریاض کو ایک درویش آدمی ثابت کر دیتا ہے، یہ میڈیا کرپٹ ترین لوگوں کو نیک لوگ ظاہر کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اینکر چاہتے ہیں کہ ان کی عزت بھی کی جائے۔ پیسوں کے پجاری یہ نیوز اینکر اور نیوز چینل کے مالکان، ان کو کسی چیز سے غرض نہیں کہ کس بات سے ہمارے ملک کی عزت بنے گی اور کس سے ہماری بے عزتی ہوگی، بلکہ ان کو صرف اور صرف مال بنانے سے مطلب ہے۔ ان کو جب مولانا طارق جمیل نے جھوٹا کہا تو ان کو یہ بات بری لگی اور یہ مطالبہ کیا کہ مولانا صاحب میڈیا سے معافی مانگے۔ ایک طرف یہ پیسوں کے پجاری لوگ اور دوسری طرف ایک اللہ والا درویش صفت انسان جس کی ساری زندگی نیکی پھیلانے میں گزری، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو سیدھے راستے پر انہوں نے لایا، ان سے یہ معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے معافی مانگ کر بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے علاوہ حکومت اور سیکیورٹی اداروں سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ان اینکرز کی جائیدادیں ضرور چیک کریں اور ان سے پوچھیں کہ آخر ان کے پاس اتنی جائیدادیں، یہاں تک کہ پرائیویٹ جہاز اور بار بار باہر کے مہنگے ترین ٹورز آخر کون کراتا ہے اور کیوں کراتا ہے، اور کرپشن ثابت ہونے پر انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ طارق جمیل صاحب کو ہمت، صحت اور تندرستی دے تاکہ وہ ہمیشہ دین اسلام کو پھیلانے میں مصروف رہے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان جیسے نیک لوگوں سے اچھی باتیں سیکھیں۔ یہ وہ ہستی ہے جنہیں نہ صرف دوران تبلیغ زخمی کیا گیا بلکہ ان کے ماننے والے تبلیغی جماعت کے بھائیوں کو بہت سخت سزائیں بھی دی گئیں، یہاں تک کہ انہیں قتل بھی کیا گیا، لیکن مولانا صاحب اس وقت بھی پرامن اور پرعزم رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کو ہر نیک کام میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔